رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اکرم شیخ اور اٹارنی جنرل بھاگنے کی تیاری کر لیں کیونکہ نواز شریف احتساب عدالت کی طرح سپریم کورٹ سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا، اکرم شیخ صاحب کو اور اٹارنی جنرل صاحب کو تیاری کرنی چاہیے تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے نواز شریف اور ان کی فیملی احتساب کی عدالتوں سے بھاگ رہی ہے، اب سپریم کورٹ میں بھی ان کے وکلاء اس مقدمے سے جان چھڑا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے مقدموں کی طرف میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پہلے جہانگیر ترین صاحب کا مقدمہ پھر اس کے بعد شروع ہوا، تو تھوڑا سا اس کو آپ کو بتا دوں۔ معاملہ یہ ہوا کہ کہا گیا کہ ان سائڈ ٹریڈنگ جو ہے، آج جو وکیل ہیں حنیف عباسی کے، انہوں نے اس کا تذکرہ اٹھایا۔ ان سائڈ ٹریڈنگ ایک کمپلیکس لیگل پریپوزیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بات جو ہے وہ ہو جائے، اور آج جج صاحبان نے بڑے تھورلی ان کو سنا۔ ہر قانون کی خلاف ورزی کی سزا نااہلی نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے سپریم کورٹ کے جج کی مثال دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا۔ جج صاحب نے جو بات کی ہے، جو سپریم کورٹ نے استفسار کیا، جس کا جواب ان کے وکیل کی طرف سے نہیں آیا، وہ یہ تھی کہ کیا ہر قانون کی ہر وائلیشن جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی؟ مثال کے طور کے اوپر اگر کرایہ دار میں اور مالک میں مکان میں جھگڑا ہو جائے اور کرایہ دار کو عدالت کہے کہ نہیں آپ نے غلط کیا اور یہ آپ کو کرایہ دینا چاہیے، اور وہ کرایہ دے کے تو نکل جائے، تو کیا کرایہ دار جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا؟ یا مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کل بہت زیادہ دھند کا راج ہے۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر موٹر وے کی غلط سائڈ کے اوپر چلا جاؤں اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ کوئی شخص اس میں جاں بحق ہو جائے، تو کیا مجھے قتل کی سزا آپ دے دیں گے؟ تو قانون میں مختلف توضیحات ہیں، اس طرح کا اندھی اپلائی نہیں ہوتا۔ حنیف عباسی کی جانب سے عمران خان اور جہانگیر ترین پر دائر کیسز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا، ان سائڈ ٹریڈنگ میں جو یہ بات کر رہے تھے، تو معاملہ یہ ہے کہ جے ڈی ڈبلیو جو مل ہے، جو شوگر مل ہے، اس کے شیئرز کی کہتے ہیں ان کے شیئر ہولڈرز کو نقصان ہوا۔ اب اگر جہانگیر ترین صاحب نے کسی اور مل کے شیئرز خریدے جس سے جے ڈی ڈبلیو کے شیئر ہولڈرز کو نقصان پہنچا، تو وہ تو سارے ان کے اپنے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بیگم ہیں، تیسرے کسی کو کیا نقصان پہنچا اس سے؟ تو لہٰذا ان سائڈ ٹریڈنگ کا جو معاملہ تھا وہ آج تقریباً ختم ہو گیا۔ اب اس کیس کو جہانگیر ترین صاحب کے مقدمے کو اور عمران خان کے مقدمے کو، آج صبح آپ نے دانیال عزیز کی چیخیں بھی سنی ہوں گی، جو انہوں نے وہاں پہ مار رہے تھے کہ جی وہ ان کا کیس وہاں پہ اس سے چل رہا اور ویسے چل رہا ہے۔ یہ اس لیے اب چیخیں مار رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں کیس کدھر جا رہے ہیں۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ دونوں کیس عمران خان صاحب کے خلاف اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو حنیف عباسی نے دائر کیے ہیں، یہ ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں۔ فواد چودھری کا عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف جاری کیسز کے ختم ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے مزید کہنا تھا، آج یوں لگتا ہے کہ اب جو پروسیڈنگ چلی ہیں، یہ 41 ہیئرنگز ہوئی ہیں، ان میں دانیال عزیز اینڈ کمپنی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ مقدمہ ردی کی ٹوکری میں جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اب اسی ہفتے اس سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا نہیں۔ پاکستان کو سرٹنٹی کی ضرورت ہے، ہمیں یقینیت کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان مانچسٹر سے ٹرین کے اوپر روانہ ہوتے ہیں لندن کے لیے، ایک اسٹیشن پہلے اتر جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں پاکستان کے وزیر اعظم کہاں گئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں، اس کے بعد دہلی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ جو انسرٹنٹی ہے، اس کا براہ راست اثر آ رہا ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی معیشت کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر، اور ایک خلا موجود ہے۔ جب پی ایم ایل این کے لیڈرشپ آپ دیکھیں، سینئر لیڈرشپ نے خود کو نواز شریف سے دور کر لیا ہے۔ جو 4 جونیئر چمچے ہیں، یعنی دانیال عزیز، طلال چودھری، مریم اورنگزیب، یہ پہنچتے ہیں۔ ان کا پی ایم ایل این سے کیا تعلق ہے؟
مریم اورنگزیب نے تو زندگی میں کبھی کوئی الیکشن ہی نہیں لڑا. وہ تو اس لیے وزیر ہیں کہ وہ مریم نواز شریف کی پرسنل دوست ہیں. ان کا مسلم لیگ نون سے کیا تعلق ہے؟ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک. ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.